السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لبیک چینل میں میری طرف سے اپنے جتنے بھی لسنرز ہیں، ویورز ہیں، ان کو بہت ڈھیروں ڈھیر دعائیں، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ آپ سب کو اپنے گھروں میں آباد و شاد رکھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ میرا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور پاک ہے میرا اللہ عظمت والا اور بڑائی والا، اور سب تعریفیں تو اللہ رب العزت کے لیے ہی ہیں۔ ہمیں جو بھی بھلائی پہنچتی ہے نا، ایک چیز ہم سب یاد رکھیں، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ ہمیں مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اپنے نفس کی بدولت ہے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اللہ تو چاہتا ہے کہ محبت کرے، تو ہم ہی سے کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں۔ محبت میں اطاعت لازم ہے۔ رسول اللہ سے محبت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے آپ کی فزیکل ڈسکرپشن کو بھی محفوظ رکھا گیا، اس لیے کہ کسی کو محبت کرنے کے لیے اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے، اور جاننے میں آپ کی فزیکل بیوٹی اور کریکٹر بیوٹی دونوں محفوظ رکھی گئی ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ آپ سے محبت ایمان کا ایک حصہ ہے، اور محبت کو اطاعت سے کرنا ایمان کو کامل کرنے والا قدم ہے۔ تو ایمان مکمل کیجئے پلیز، ادھورا نہ چھوڑیے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے، صرف لفظی طور پہ نہیں۔ خطا کار تو جب تک ہم زندہ ہیں ہم سب ہیں۔ اللہ ہمیں ان خطاؤں سے نکلنے میں مدد دے۔ جو کچھ اللہ نے کہا تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہوگا ہم انہیں ان کے بہترین کاموں کے مطابق اس کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 96 میں بتایا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا سود کا لین دین چھوڑ دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور سود میں جو لوگوں کے ذمہ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو۔ بس ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ پاک ہماری مدد فرمائیں گے، اور جب اللہ پاک مدد فرمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے کام آسان سے آسان جو ہے وہ ہوتے چلے جائیں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے نا، ایک تو وہ ہوگا اذان کا جواب دینے کے کیا فائدے ہیں۔ جو اذان کے ساتھ ساتھ اذان کو پڑھنا، اس کے بعد دعائیں پڑھنا، اس کے ہمیں فوائد کتنے ہیں۔ ہم تو منافع والا کام کرتے ہیں نا، کس چیز سے کیا ملے گا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اذان کا جواب دینے سے اللہ پاک اور اللہ کے رسول کے صدقے میں ہمیں کیا ملے گا۔ ہم سے حضور پاک نے کیا وعدہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے ان سے، تو حضور پاک نے تبھی وعدہ کر سکتے ہیں نا کہ جب اللہ ان کو یقین دلا دے کہ یہ کام میں کروں گا۔ اس کے بعد میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی اس کے متعلق، سود کے متعلق، سود کیا ہے، اور ایک میں آپ کو بتانا چاہوں گی خمر اور میسر، یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا یہ کیا ہے، اس پہ ہم لوگ تھوڑی سی بات کریں گے، اور آپ کو درود شریف بھی میں آخر میں وہ بتاؤں گی جس کو آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے گا۔ اذان جو ہے نا، جب اذان ہو تو ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دے اور اذان کو پورے ادب، توجہ اور محبت سے سنے، اور وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اذان جب ہو رہی ہے اور جب اذان ختم ہو اس کی دعا ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے قبولیت کا وقت ہے۔ تو ہم عام طور پہ قبولیت کا وقت کھو دیتے ہیں۔ شیطان اس وقت کیا کرتا ہے، ہماری یا بیل ہو جاتی ہے فون کی، یا باہر والی بیل ہو گئی، یا کسی گھر میں کام والے نے آگے کچھ پوچھ لیا، اس کو کیا پتا کہ کیا کر رہی ہے، کہ یہ اس کام کا کیا کرنا ہے، یا ہمیں خود یاد آ گیا تو ہم بھاگے گئے، بات سنو فلانا کام یوں۔ یہ ہمیں شیطان اس ثواب سے محروم رکھنا چاہتا ہے، تو وہ ہمارے دماغ کو بھٹکا دیتا ہے۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہوگا، میں نے بہت دفعہ غور کیا ہے کہ ہوتا ہے۔ جب ہم فرضوں کا سلام پھیرتے ہیں اس کے بعد دعا کرنی ہوتی ہے
تو کوئی نہ کوئی ایسی ایمرجنسی کی بات ہمیں اس وقت بھولی ہوئی یاد آتی ہے جو پہلے سارا دن رات نہیں یاد آئی ہوتی. ہم سے چپ نہیں رہا جاتا کہ جب تک ہم اپنے دماغ کو فری کریں تو پھر ہی آگے کچھ کریں. تو بس ہم رہ گئے کہ وہ جو آیت الکرسی پڑھے گا جو شخص، وہ آخری سانس لے گا اور اس کا قدم جنت میں ہوگا. ہم اس سے محروم رہ جاتے ہیں. یہی ہماری بدقسمتی ہے. مؤذن اذان دے رہا ہے تو اس کو 60 نیکیاں ملتی ہیں. 12 سال اذان دیتے رہنے سے مؤذن جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. تاجدار تا حد آواز، ہمارے نبی اکرم نے کہا کہ تا حد آواز یعنی جدھر تک آواز گئی وہاں کی ہر چیز گواہ بن گئی. یعنی شجر، حجر، مٹی، پتھر، پانی، گھاس، پھل، پھول، پتے، چرند، پرند، ہر چیز تک، حتیٰ کہ عمارتیں، اینٹیں، ریت، بجری، سیمنٹ، وہ بھی اس کی آواز ان تک پہنچ گئی. اس نے سنی. وہ سب مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے قیامت کے روز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے فرمایا تھا کہ تم جنگل سے بھی اگر گزر رہے ہو تو اذان دو. جنگل کے درندے، پرندے، جانور، درخت، پتے، گھاس، مٹی، تتلیاں، چھوٹے موٹے کیڑے، چونٹیاں، مچھر، جو چیزیں بھی وہاں ہوں گی وہ سنیں گے تمہاری اذان، تو تمہارے حق میں وہ گواہی دے دیں گے. اور یہ فضیلت اذان دینے والے کی ہے کہ اس کو اتنے گواہ مل جائیں گے تو وہ تو جنت میں چلا جائے گا نا، جتنا بھی خطا کار ہو. مگر ہر بندہ اذان تو نہیں دے سکتا. ہم لوگ عورتیں تو بالکل ہی نہیں اذان دے سکتی اور ہر مرد بھی نہیں دے سکتا. تو لوگوں سے کہا گیا کہ اذان جب سنو تو اس کا جواب دو، یعنی ساتھ ساتھ پڑھو ادب و احترام سے پڑھتے جاؤ. جب حی علی الفلاح آئے تو ادھر رک کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. جب حی علی الصلاح آئے ادھر رک کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو کہ یا اللہ ہم نہ نیکی کر سکتے ہیں اور نہ برائی سے بچ سکتے ہیں جب تک اللہ رب العزت آپ ہماری مدد نہ فرمائیں. ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ہم تو انسان ہیں، خطا کار ہیں. غلطیوں پہ غلطیاں ہو جانے انجانے میں اسی سے تو انسان کا پتہ چلتا ہے، ورنہ ہم فرشتے ہوتے. تو آپ یہ پڑھ یعنی اللہ میں نہ نیکی کر سکتا ہوں نہ گناہ سے بچ سکتا ہوں جب تک آپ میری مدد نہ فرمائیں. اگر کسی کی کچھ اذان مس ہو گئی ہے تو آخر میں وہ دعا پڑھیں جو کمی پورا کر دے گی اور اس کا بے حساب ثواب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے جو نماز کا جواب دے گا ساتھ کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا. جو ساتھ کے ساتھ جواب دے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. انہوں نے یہ نہیں کہا شاید وہ جنت میں داخل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یقین دلایا ہوگا کہ جو اس طرح کرے گا میں اس کی بخشش کر دوں گا. تو ہی آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں سمجھے کہ وہ داخل ہو گیا. یعنی الحمدللہ کنفرم کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. اذان کے جواب کا یہ بہترین اجر ملے گا. صرف ایک وقت میں ایک اذان کا جواب دینا ہوتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں اذانیں تو اوپر نیچے ہوتی ہیں نا، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایک مکمل اذان احترام سے سن کے اس کا جواب دینا ہوگا اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کے اور دعا کرنی ہوگی. ہر نبی، ہر رسول اور ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوگا نفسی 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 نفسی. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ آج آپ غصے میں ہیں. تو جو لوگ اذان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہے ہیں، سلام بھیجتے رہے ہیں اور آپ دعا پڑھتے اذان کا جواب دیتے رہے ہیں، اللہ پاک تو ان بندوں کو جنت میں ڈال دے. جو کہتے رہے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی. کیا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی. راضی ہوں میں اپنے رب سے اور راضی ہوں میں دین اسلام سے اور راضی ہوں میرے نبی محمد رسول اللہ سے. یہ کہنا لازم ہے، اس کا اجر عظیم ہے. اور پھر آپ یہ پڑھیں اللہم ربی حاضی دعوت التامہ والصلاة القائمہ صلی اللہ محمد ورزا انہ رضی اللہ سخط بعدہ. یہ پڑھ سکتے ہیں آپ، یہ پڑھ سکتے ہیں
اللہم آتی محمد الوسیلۃ وجعلہ فی المصطفین محبتہ وفی العالمین درجتہ والمقربین دارہ۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس دعا کو فرض نماز کے بعد پڑھے گا قیامت کے دن اس پر میری شفاعت لازم ہوگی۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ سے نواز، برگزیدہ لوگوں میں اس کی محبت قائم کر، تمام عالم میں بلند مرتبہ بنا، مقربین میں انہیں جگہ عطا فرما۔ یہ ہے اس کا معنی، اللہم آتی محمد الوسیلۃ وجعلہ فی المصطفین محبتہ وفی العالمین درجتہ وفی المقربین دارہ۔ آپ کو پکچر بھی ان کی سینڈ کر دیں گے، شاید آپ کو چاہیے ہو۔ اور یہ جو درود ہے نا، اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی علیہ وصلی علی محمد بعدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان نصلی علیہ۔ جو یہ پڑھے گا نا درود، شب جمعہ پڑھنے والا ہے، جو یہ درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی فوراً اس کی مغفرت جو ہے وہ فرما دیں گے کہ اس کا اتنا زیادہ اجر عظیم ہے۔ اس کی تصویر میں آپ کو بہت دفعہ بھیج چکی ہوں، یقیناً آپ کے پاس ہوں گی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں بعد الحمدللہ کے 20 بار قل هو اللہ واحد مکمل پڑھے، اب سلام پھیر کے 1000 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے تو دولت زیارت نصیب ہو۔ وہ یہ ہے صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ اور دیگر اس کو بھی سوتے وقت چند بار پڑھنا زیارت کے لیے شیخ نے لکھا ہے، اللہم رب الحل والحرام رب الرکن والمقام ابلغ لروح سیدنا و مولانا محمد من السلام۔ مگر بڑی شرط اس دولت کے حصول میں قلب کا شوق سے پر ہونا اور ظاہری اور باطنی معیشتوں سے بچنا ہے۔ تنبیہ جو ہے، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جانا بڑی سعادت ہے، لیکن 2 امر قابل ذکر ہے۔ اول یہ کہ جس کو بیداری میں یہ شرف نصیب ہوا ہو، اس کے لیے بجائے اس کے خواب میں ذات سے مشرف ہو جانا نعمت عظمی اور دولت کبریٰ ہے، اور اس سعادت کے حاصل ہونے میں کسی کسب کو دخل نہیں، محض اللہ کریم کی عطا ہے۔ ہزاروں کی عمریں اسی حالت میں ختم ہو گئی۔ البتہ غائب یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت، اتباع سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ ہو تو مولا کریم اپنی رحمت سے مہربانی فرما ہی دیتے ہیں، لیکن چونکہ لازمی نہیں، اس لیے اس کے نہ ہونے سے مغموم نہ ہونا چاہیے کہ بعض کے لیے اسی میں اللہ کی حکمت ہوگی۔ دل تو سب کا چاہتا ہے کہ وہ اپنے نبی کی زیارت کرے۔ کوئی بد نصیب ہی ہو جو کہے کہ مجھے نہیں چاہیے زیارت، تو ہر کوئی مرتا ہوگا کہ مجھے ہو۔ اور نماز ختم ہونے کے بعد یہ پڑھے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ جو یہ پڑھے گا نا تو اس کو اللہ تعالیٰ بہت درجات عطا فرمائے گا، اس کی سوچ سے کہیں زیادہ۔ یہ نیکیاں ہیں جو ہم اربوں خربوں جمع کر سکتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، لیکن ہم اس کو دھیان نہیں کرتے اور مصروفیت نکال لیتے ہیں کہ دنیا بھی تو چلانی ہے نا، سب کچھ ہی تو دیکھنا ہے نا، سب کچھ لے کے چلنا ہے نا۔ ان چیزوں کو ٹائم نہیں لگے گا، دنیا کے لیے آپ کے کام میں برکت ہو جائے گی، آپ سے سارے کام بآسانی ہو جائیں گے۔ اللہ نے تو کہا ہے حقوق العباد بھی پورے کرو، حقوق اللہ بھی پورے کرو، سارے حقوق پورے کرو۔ اللہ نے کہیں ہمیں یہ نہیں کہا کہ کوئی حق نہ پورا کرو۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اب دیکھیں، اگر آپ سورہ القصص پڑھے نا، اس میں ہے آیت جو وہاں پہ ہے، سورہ ہے نا، وہ 85 نمبر ہے سورہ، تو اس میں 85 نمبر اس میں آیا ہے خمر اور میسر کے متعلق۔ خمر کا مطلب ہے اس وقت لوگوں نے لیا جب قرآن پاک آیا تو عرب میں عام تھا شراب اور جوا،
جوا کھیلنا، شراب، انہوں نے یہی مطلب نکالا. اور میسر کا معنی ایزی منی، جو بنا محنت کے آپ کو مل جائے، بنا محنت کے جو پیسہ مل جائے، وہ جوا بھی ہے، اس میں سٹا بھی ہے، اس میں ریس کھیلنا بھی ہے، وہ سٹاک مارکیٹ بھی ہے، یہ سب حرام ہے. یہ بغیر محنت کے پیسہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے یہ حلال نہیں. چکر یہ ہے کہ ہم نے بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ پرائز بانڈ ہے، پرائز بانڈ لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ جو ہے یہ تو لاٹری نکلی ہے، ہمیں اللہ کی طرف سے تحفہ آ گیا ہے، یہ بھی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ جو ہم نے پیسے انویسٹ کیے ہیں، یہ تو بینک آگے اپنے فائدے کے لیے انویسٹ کرتا ہے، بینک اس سے کماتا ہے، تو اس میں سے ہمیں پیسے آتے ہیں. یہ سب اپنے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. ہم سب کو اپنے دل کو ٹٹولیں، ہمیں پتا ہے کہ یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹا ہے، سب کچھ یہ حرام ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے جس نے یہ کیا. تو پھر ہم سب لوگوں کو جو یہ کام کر رہے ہوں، ہمیں اس اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے کہ حضور اللہ نے اور اس کے رسول نے جنگ کا طبلہ بجا دیا. تو پھر کیا اس میں ہم گناہ گار، ہم چیونٹیاں، ہم کیڑے مکوڑے جیت سکتے ہیں؟ نہیں نہ جیت سکتے. اسی لیے ہار رہے ہیں، پوری دنیا ہار رہی ہے، گر رہی ہے. ہم دن گنتے ہیں کہ یہ اتنا انٹرسٹ 31 کا مہینہ تھا، 30 کا کیوں ملا ہے. یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. لیکن لوگ نہ بینک والوں نے تو کمانا ہے، اس سے ان کی پروموشنیں ہوتی ہیں، تو وہ تو لوگوں کے پاس یہ کہتے ہی ہیں کہ یہ لے لو. اور یہ جو ہم کرتے ہیں انشورنس، یہ بھی منع ہے اسلام. صدقہ خیرات دیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ بقرہ کی آیت اور حفاظت کی دعائیں، آخری کل حفاظت ہو گئی. یہ اللہ کہتا ہے کیا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ میں تمہیں دوں گا؟ اچھا جو ہے نا اس میں جہیز بھی شامل ہے میسر میں، کہ وہ ایسے ہی گھر، کسی کو گاڑی آ گئی، گھر آ گیا، پلاٹ آ گیا، سامان آ گیا، تو گھر والوں نے ایسے ہی بے شرم بن کے اس کو لے لیا کہ یہ جی تحفہ آیا ہے. بیٹیوں کا بھی تو حق ہے نا، وہ اس کے ساتھ آ گیا ہے. نہیں، آپ یقین کریں بیٹیاں اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت پیار کرتی ہیں. وہ اپنے شادیاں ہو جاتی، بوڑھیاں ہو جاتی ہیں، لیکن میکے کی ایک بات نہیں سنتی. اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے مر جاتی ہیں، لڑ کے ایسے لڑتی ہیں کہ ایسے جیسے چیر پھاڑ کے کھا جائیں گی. یہ ان کی محبت ہے نا، اس گھر سے آئی ہیں وہ تو آ تو گئی ہیں اللہ کے حکم پہ، لیکن اس گھر میں ان کا خمیر اٹھا، ادھر ان کی تربیت ہوئی، کیسے بھول جائیں؟ ان کا خون کا رشتہ ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا. تو وہ جب دیکھتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے قرض اٹھا کے، کوئی پراپرٹی بیچ کے، یہ وہ کر کے ہمیں یہ چیز دی ہے، تو وہ بھی خوش نہیں ہوتی. تو وہ سسرال کی کیا عزت کریں گی، خاوند کی کیا کریں گی، کیا احترام کریں گی؟ جو بچی آتی ہے اس کا نصیب پہلے آ جاتا ہے. یقین کریں جہیز مسائل ہی لاتا ہے، پرابلم ہی لاتا ہے. لڑکیاں تو وہ الگ کر کے رکھ لیتی ہیں نا، یہ میرا ہے، پھر احسان الگ رہتا ہے آپ کے اوپر، وہ اس کا رہتا ہے، آپ کا نہیں ہے، اسی کا ہے. تو پھر اللہ اپنی کمائیوں میں برکت دے نا، اپنا زور بازو سے مرد کمائے، وہ کھلائے اور وہ بیوی کھائے، بچے کھائیں. اس طریقے سے تھوڑی چیز جو آ جاتی ہے نا میسر میں، تو وہ ساری سال ہر سال کی چیزوں کو بھی وہ لکیر پھیر دیتی ہے. یہ سارا ہی بھائیوں کے گھر سے آیا، ابے کے گھر سے آیا. بس وہ میرے دادا ابو کہتے ہوتے تھے کہ بغل میں چھپا کے لے جاتی ہیں، سر پہ رکھ کے لے جاتی ہیں. یہ صحیح ہے، یہ محبت ہے ان کی. یہ نہیں کہ وہ کوئی بے ایمان ہے، وہ چاہتی ہیں اپنے ماں باپ کی عزت کو، بھائیوں کی وہ قد بڑھائیں بڑھائیں بڑھائیں. اس میں میاں کو جتنا مرضی گھٹا دیں اور دبا دیں، اور اس میں ہر عورت شامل ہے، اس میں میں بھی شامل ہوں، میں اس کے الگ نہیں ہوں. یہ پیسہ جو ہے نا یہ بھی حلال نہیں ہے. جو اچھا اب بینک سے جو ہم لیتے ہیں ہوم لون یا رننگ فنانس یعنی RF، کریڈٹ لمٹ، گاڑیاں لیتے ہیں بینک سے، کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں، ہاؤس بلڈنگ لون لیتے ہیں ہاؤس بلڈنگ فنانس والوں سے، یا کسی انسان سے سود پہ قرضہ لیتے ہیں، یہ سب حرام ہے، سب حرام ہے، سب حرام ہے. اور غلط نام لگا کے، لپسٹک لگا کے اسلامی بینکنگ آ گئی. وہ بھی تو سود لیتے ہیں نا، بس لپسٹک لگا دی یہ اسلامی ہے. وہ اور بھی بڑی منافقت ہے، دھوکہ ہے، کھلا دھوکہ. مگر اس پہ کوئی بھی اپنی زبان خاص کر نہیں کھولتا.
اور جو بینک میں فکس ڈپازٹ میں پیسے رکھتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ یہ سب جوئے ہیں، سب حرام ہے۔ صرف اللہ پہ بھروسہ رکھ کے جو کام کریں وہی حلال ہے۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ ہر بندہ جہاں اس کو پیسے مل رہے ہوں وہاں وہ چپ ہو جاتا ہے، اور جہاں وہ ایسے زبانی کلامی ایک لفظ دو لفظ کہہ کے کچھ کام ہوتا ہو وہ کہہ دیتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ فلانا کام بدعت ہے، یہ شب برات کی رات کو کچھ نہیں ہے ذکر کے عبادت کریں، حالانکہ عبادت ہی ہو رہی ہے نا، ناچ گانا تو نہیں ہو رہا، لیکن وہ کہہ رہے نہ کریں۔ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، نہیں ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہی کہ وہ یہ غلط کہہ رہی ہیں یا ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ اللہ جانے اور بندے جانے، میرا کام نہیں ہے۔ لیکن اس بات پہ ہم بولتے تو ہیں نا، جگہ جگہ سے میسج آنے لگ جاتے ہیں، ایک طرف کے آتے ہیں کہ کریں عبادت، دوسری طرف والوں کے آتے ہیں کہ نہ بدعت ہے، بڑھانے کا گناہ ہے۔ لیکن ان باتوں پہ کوئی بندہ زیادہ زبان نہیں کھولتا، چونکہ ہر بندے نے یہ مفاد حاصل کیے ہوئے نا، کسی نے کسی ایک چیز کا، کسی نے کسی دوسری چیز کا، اور پوری دنیا اس لپیٹ میں آ گئی ہے، مسلمانوں کی بھی کوئی گھر اس سے خالی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ، کسی کا بڑا کسی کا چھوٹا ہے ضرور۔ اگر آپ پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون و کلما سہا عنہ الغافلون و علی آل محمد و بارک وسلم، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ بعد نماز فجر بطور وظیفہ جو 100 بار پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دینی اور دنیائی کاموں میں یکسوئی اور مستقل مزاجی عطا فرما دیں گے۔ نیز اس کی برکت سے اوقات ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں اور کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، بے حد آسانی، جس سے جو کام مہینوں میں ہونا ہے وہ دنوں میں ہو جائے، منٹوں میں ہو جائے۔ تو بہتر نہیں ہے یہ 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور اگر کوئی درد اور لا علاج بیماری ہے، کوئی درد ہے ہر وقت رہتا اس کے جسم میں اور لا علاج بیماری ہے، تو اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائم و دوائم و بارک وسلم۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ کسی بھی قسم کے درد اور مرض کے لیے مریض پر یہ درود شریف اس طرح دم کرے کہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھے اور درمیان میں 7 بار سورۃ فاتحہ مع بسم اللہ اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب اپنے نبیوں، ولیوں کو، پیغمبروں کو بخش دیں، اپنے بزرگوں کو، اور مریض پر دم کریں تو انشاءاللہ العزیز فوراً شفا ہوگی۔ نیز اگر مریض لا علاج قرار دے دیا گیا ہو یا بیماری سخت ہو تو یہ درود شریف اول و آخر 3 بار پڑھے۔ شوگر، کینسر جیسے موذی مرض امراض سے بھی نہایت یہ اکسیر ہے نکلنے کے لیے۔ اس کی بھی میں آپ کو انشاءاللہ ضرور پکچر بھیجوں گی، تاکہ اگر بیماریاں چلی جائیں، لوگوں کے گھروں میں سکھ چین آ جائے اور آرام آ جائے، تو میرے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے۔ میں بہت خطا کار ہوں، بہت خطا کار ہوں، تو میرے والدین کی بخشش کا کوئی بندوبست ہو جائے، میرے کا ہو جائے، میرے ننیال ددیال کا، سسرال کا، بچوں کا، بہن بھائی، تو اور کیا چاہیے، میرے نبی کی پوری امت ہو جائے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں قرض سے فارغ ہو جاؤں تو اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و بارک وسلم۔ جو شخص چاہے کبھی قرض دار نہ ہو، اگر ہو جائے تو جلد نجات پائے، اس کو چاہیے کہ بعد نماز ظہر 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ کر دعا کرے، اللہ پاک اس کو قرض سے بچائیں گے، اور اگر مقروض ہوا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا انتظام کر دیں گے، اور آخرت میں کسی نعمت کی ناقدری پر پکڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو پھر اس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ الہ العالمین، یا اللہ ان سب چیزوں کو ہم سے قبول و مقبول فرما لینا، اور ہماری کوتاہیوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، اور عیبوں کی پردہ پوشی کرنا۔ تجھ سے بہتر کوئی عیبوں کا ڈھکنے والا اور گناہوں سے درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا نہیں۔ یہ تو بڑے کا ہی کام ہے نا، اتنی چیزوں پہ درگزر کر جائے۔ اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں سود سے بچائے، اللہ ہمیں
بیماریوں سے بچائے، قرض سے، مرض سے بچائے، علت سے، قلت سے، ذلت سے بچائے۔ اللہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے۔ تو آج کا ایپیسوڈ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے، تاکہ کچھ لوگوں کے پاس ضرور سینڈ کر دیا کریں، فی سبیل اللہ کی نیت سے۔ ہر بندے کو وہ اجر ملتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے، اور نیتیں ہی تلنی ہیں۔ آپ اس نیت سے بھیج دیا کریں کہ چلو کچھ اور لوگ دیکھ لیں گے، ان کو فائدہ ہوگا تو آپ کو بھی ثواب ہو۔ تو مجھے اجازت دیجئے، خدا حافظ۔